تو مجمع کے اندر کی عجیب کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. بڑا پیارا خطاب کرتے ہیں یار. اور اگر وہ خرچ کرنے کے بارے میں اعلان کر دیں تو لوگ جیبیں خالی کر دیتے ہیں, عورتیں زیورات اتار کر رکھ دیتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ حال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے علماء کا ہو تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز میں کتنا سوز ہوگا اور کتنا درد ہوگا, کتنا لطف ہوگا, کتنا سرور ہوگا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز میں. لیکن دوستوں یہ بات بڑی قابل توجہ ہے, میدان بدر میں جانے کے لیے, غزوہ بدر میں جانے کے لیے, غزوہ بدر میں جانے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خصوصی طور پر خطبہ دیا اور بڑی دیر تک آپ جہاد کے فضائل بیان کرتے رہے, جہاد کے فضائل بیان کرتے رہے, لیکن کوئی صحابی کھڑا نہیں ہوا. اور پھر بڑی دیر کے بعد امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کھڑے ہو گئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم تیار ہیں, ہم تیار ہیں. جبکہ آپ پہلے ہی ایک بہت بڑا کام کر کے آ چکے تھے, یعنی مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کے آ چکے تھے. آپ نے تو پہلے سارا کچھ قربان کر دیا تھا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے, اے ابو بکر رضی اللہ, آپ بیٹھ دیں, آپ تو پہلی قربانی دے کر آ چکے ہو. پھر آپ کا خطبہ جاری رہا, فضائل بیان ہوتے رہے, فضیلت بیان ہوتی رہی. پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے, اور وہ بھی مہاجر تھے, وہ بھی مہاجر تھے, ہجرت کر کے آئے ہوئے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو بھی بٹھا دیا. اصل میں اس میں راز یہ تھا کہ منشا یہ تھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ مہاجرین تو پہلے ہی مہاجر بن کے آ بیٹھے, وہ تو قربانی پہلے دے چکے, تن من دھن قربان کر چکے, کاروبار قربان کر دیا, اپنا علاقہ وطن قربان کر دیا, اپنا گھر بار قربان کر دیا, سارا کو چھوڑ کے آگے مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ, وہ تو پہلے قربانی دے چکے. اصل میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو منشا تھی, جو خواہش تھی نا, وہ یہ تھی کہ جو انصار ہیں نا, کیا جو انصار یعنی جو مدینہ المنورہ کے رہنے والے باشندے ہیں, ان میں سے کوئی کھڑا ہو تو پھر قربان جائیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تمنا پوری ہوئی. پھر انصارین کے جو نائب امیر تھے, جن کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جماعت انصارین کا نائب امیر بنایا ہوتا, وہ کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا کہ ہم تیار ہیں, ہم تیار ہیں. پھر اس کے بعد امیر کھڑے ہو گئے, اور ان کے الفاظ اگر آپ حدیث پاک کا مطالعہ کریں, تاریخ کا مطالعہ کریں, تو ان کے الفاظ, ان کے کلمات کثیر ہیں. بڑی دیر تک آپ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے رہے, جو آقا علیہ السلام نے ایمان کی دولت دی ہے, دوزخ کے راستے سے ہٹایا, جنت کے راستے پہ لگایا, اور اتنے بتوں کے سامنے پوجا کرنے سے آپ کو بچایا, شرک سے نکالا, شرک کے اور بدعت کے گڑھے سے نکالا ہیں, اور توحید کے اور رسالت کے نور سے ان کے دلوں کو منور کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت و ارادت کی دولت عطا کی, جنتی بنایا, توحیدی بنایا. یعنی اندازہ لگائیں کہ انہوں نے ایک بہت طویل گفتگو کی, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے آقا ہمارے بابا قربان, آپ کا تمہارے اوپر بہت بڑا احسان ہے, لیکن آپ جو حکم کر رہے ہیں آپ کریں, ہم اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں. اور پھر انصار جماعت کے جو امیر تھے, انہوں نے یہاں تک لفظ استعمال کر لیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آقا اب تو ہم اتنے تیار ہو چکے ہیں کہ تم سمندر میں چھلانگیں لگانے کے لیے بھی حکم کرو تو ہم تیار ہیں. اور خدا کی قسم, کوئی مانے یا نہ مانے, وہ اس کا اپنا ایک ذہن ہے, اس کی اپنی کیفیت ہے, اس کا اپنا ایک عقیدہ ہے, اس کا اپنا ایک موقف ہے, ہم اس کے پر کیا اعتراض کر سکتے ہیں. لیکن اور حقیقت خدا کی قسم, اگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین یہ اتنی بڑی قربانیاں نہ دیتے تو آج ہمارے پاس ایمان کیسے ہوتا. پھر 10,000 میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی جو مزاریں ہیں, جو قبریں ہیں, وہ کہاں ہیں؟ مدینہ المنورہ میں. باقی سارے 1,24,000 صحابہ باقی کہاں ہیں؟ پوری دنیا میں پھیلے. جدھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کی صحابی کو بھیجا, کہ جس گروہ کو بھیجا, پھر انکار نہیں ہے,
کاروبار کو نہیں دیکھا، تجارت کو نہیں دیکھا، باغات نہیں دیکھے، رشتہ داری نہیں دیکھی، گھر والوں کو نہیں دیکھا، جب زبان نبوت نے حکم کر دیا ہے کہ آپ نے فلاں علاقے میں جانا ہے اور آپ نے تبلیغ کرنی ہے، دین اسلام کا آپ نے واز کرنا ہے، پیغام دینا ہے، پھر خدا کی قسم پھر صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین وہ صحابہ تھے، وہ غلام تھے، وہ اتباع کرنے والے، وہ فرمانبردار تھے، وہ عاشق تھے، وہ غلام تھے، اتنے تابعدار تھے کہ اب زبان نبوت سے الفاظ ابھی نکلے نہیں اور وہ اس پر عمل پیرا ہو جاتے تھے، عمل کرتے تھے۔ اور پھر راوی بیان کرتا ہے کہ جب انصارین میں سے ان کے نائب امیر کھڑے ہوئے، پھر امیر کھڑے ہوئے، پھر جب انہوں نے بڑی اچھی گفتگو کی، آقا علیہ السلام بارگاہ میں عرض کیا، تو اب راوی کہتا ہے کہ جب میں نے آقا علیہ السلام کے چہرہ انور کو دیکھا تو میرا آقا علیہ السلام کا چہرہ مسکرا رہا تھا۔ تو جنہوں نے آقا علیہ السلام کو خوش کیا ہو تو پھر قیامت کو اللہ تعالیٰ ان کو کیا انعام دے گا؟ اصل میں بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کا فرمانی علی شان ہے کہ جس نے اپنے بھائی کو خوش کیا، اپنے بھائی کو خوش کیا، اپنے بھائی کہ ہاں ایسے الفاظ استعمال کیے، کلمات استعمال کیے جس سے اس کا غم دور ہو گیا، اس کی پریشانی دور ہو گئی، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، تبسم آ گیا اور وہ خوش ہو گیا، الحمدللہ۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن جب کہ ضرورت ہوگی، جملے پہ غور کریں، دنیا تو اونچ نیچ ہے اور کسی کی گزری جانی ہے، مشکل ہے، آسان ہے، گزرے ہی جانی ہے۔ آقا علیہ السلام نے مختلف اعمال کے صلے پر قیامت کا ذکر کیا، قیامت کے دن کا ذکر کیا۔ اب یہاں بھی قیامت کے دن کا ذکر ہے کہ جس نے اپنے بھائی کو خوش کیا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے میدان حشر میں خوش کرے گا۔ تو قیامت کے دن جس کو اللہ تعالیٰ نے خوش کر دیا اس کی جنتی ہونے میں کوئی شک ہے؟ بولیے، وہ تو جنتی ہو گیا، وہ تو جنتی ہو گیا جس کو اللہ تعالیٰ نے خوش کر دیا قیامت کے دن۔ اس لیے محترم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عظیم اور مبارک مہینے میں اپنے بھائیوں کو خوش کرنے کی توفیق دے، ان کے غم کو، ان کی پریشانی کو، ان کی مصیبت کو، ان کی اس پرابلم کو دور کرنے کے لیے ہمیں اس کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمت عطا فرمائے، قوت عطا فرمائے، ہمارے دل میں ایک اللہ تعالیٰ جذبہ پیدا کرے کہ ہم خیر خواہی کریں، ہم کسی کی خدمت کریں، شانہ بشانہ چلیں، کندھے ساتھ کندھا لگا کے چلیں، قدم بقدم چلیں، اس کی ہر معاملے میں ہم اس کی مدد کریں اور اللہ تعالیٰ ہمیں مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن اس وقت ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو غریبوں کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، دن رات لگے ہوئے ہیں، اور ایسے لوگ بھی ہیں جو اس مہینے میں بھی لوٹنے پر لگے ہوئے ہیں اور ان کو شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتا کہ اللہ کے بندوں کیا ہو گیا، رمضان مبارک میں تو برائیوں کو چھوڑ دو، لیکن ڈر نہیں رہا، خوف نہیں رہا، فکر نہیں رہا۔ اور اگر خدا کی قسم اگر ان کے دلوں میں فکر ہوتا، ڈر ہوتا، خوف ہوتا اور آخرت کی تیاری کے لیے اگر ان کے دل میں ایک جذبہ ہوتا، اشتیاق ہوتا، تو خدا کی قسم وہ کبھی بھی گناہ کے قریب نہ جاتے۔ تو جب آقا علیہ السلام نے غزوہ بدر کے لیے لوگوں کو تیار کیا تو سب سے پہلے دو ہستیاں اٹھیں، وہ آپ نے سن لیا ہے، ان کو میرے آقا علیہ السلام نے بٹھا دیا۔ پھر انصار جماعت کے نائب امیر کھڑے ہوئے، الحمدللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قربان جائیں پھر انعامات کی بارش کر دی ان پر۔ آگے انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آقا علیہ السلام مسکرائے، تبسم فرمایا، آپ کے چہرے انور پر مسکراہٹ آئی، آپ خوش ہو گئے۔ کیوں خوش ہوئے؟ کہ پہلے مہاجرین کھڑے ہوئے، دونوں میرے آقا کے پہلے یار، دونوں خلفاء، یہ جماعت کیا مہاجرین جماعت کے یہ امیر تھے، ان کو امیر بنایا ہوا تھا، اور پھر انصار جماعت کے الگ امیر تھے، امیر اور نائب امیر الگ تھے، پھر ان کو پھر وہ کھڑے ہوئے۔ بہرحال آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ میدان بدر میں کتنے صحابہ تھے؟ 313۔ کتنے تھے؟ 313 صحابہ کرام جو تھے وہ یعنی جنگ میں، غزوہ بدر میں
اسلام اور کفر کی پہلی جنگ میں، پہلے غزوے میں شریک ہوئے. کتنے تھے؟ 313. اس میں میں کوئی چھوٹی سی بات بڑی خوبصورت ہے بتاتا جاؤں کہ ہم کہتے ہیں کثرت سے دروشی پڑھا جائے اور قیامت کو کثرت کے ساتھ دروشی پڑھنے والوں میں ہمارا شمار ہوگا. تو بزرگ فرماتے ہیں جو 313 مرتبہ روزانہ پڑھ لے نا، کتنے؟ 313 مرتبہ پڑھ لے روزانہ، وہ قیامت کو کثرت سے دروشی پڑھنے والوں میں کھڑا ہوگا. کیونکہ میدان بدر میں جو 313 صحابہ کرام گئے تھے، ان کا بڑی مقام، ان کی بڑی عظمت ہے، ان کی بڑی رفت ہے. میدان بدر میں جانے والے 313 صحابہ کرام کو رب نے بڑی عزت اور بڑا وقار دیا ہے، بڑا مقام و مرتبہ دیا ہے. 313 صحابہ کرام جو میدان بدر میں پہنچے، پھر وہ اپنی ہتھیلی پہ جان لے کر گئے تھے. انہیں علم تھا کہ وہاں قتل و غارت ہونی ہے، وہاں لڑائی ہونی ہے، وہاں تلواریں چلنی ہیں، وہاں خون کی ندیاں بہنی ہیں، سارا کچھ تھا. لیکن پھر بھی تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. کتنے تھے؟ کل کتنے تھے؟ 313. اب آئیے قرآن مجید کا رخ کرتے ہیں. اب اس غزوہ بدر میں 313، اس میں خواتین نے بڑی بڑی محبت فرمائی، اور ایک عورت کے پاس کچھ بھی نہیں تھا تو اس نے وہ دھاگا لے کے آئی، روئی کی ہٹی لے کے آئی. وہ اس طرح روایت میں آتا ہے، انہیں پیش کیا. انہیں کہا چلو اور تو کوئی نہیں ہو سکتا میرے سے حصہ شامل، تو چلو کسی زخمی کی مرہم پٹی ہو جائے. ایک جذبہ تھا، کیا؟ ایک ولولہ تھا، ایک محبت تھی، ایک تڑپ تھی. 313 کا میں جب میری پہلی حاضری ہوئی میدان بدر میں، تو جہاں وہ قبرستان ہے نا، میدان بدر کا قبرستان، جہاں وہ ایک گڑھ ہے، ایک ہی قبر بنی ہوئی ہے. وہ 13 کے 13 جو 14 جو صحابہ کرام شہید ہوئے تھے، وہ سارے کے سارے وہ ایک ہی جگہ پہ ہیں. تو میں جب داخل ہوا یعنی میدان بدر کے قبرستان میں، تو اللہ تعالیٰ کی یہ مہربانی تھی، وہاں تالا لگا ہوتا ہے، وہ ہر وقت دروازہ بند رہتا ہے، اجازت نہیں ہوتی ہے. تو جب ہم وہاں پہنچے تو ہمارے ایک ساتھی نے کہا بھی آپ دعا کریں کچھ جنازہ آ جائے، اگر جنازہ آئے گا دروازہ کھل جائے گا، آپ بھی اندر چلے جائیں گے. میں نے پھر چلو یار میں اے باری تعالیٰ میں واپسی آ کے نا مسجد نبوی میں 10 نفل شکرانے کے پڑھوں گا، کوئی چلو اس طرح جنازہ آ جائے. وہ ہم نے زور کی نماز پڑھی، کیا ہم نے زور کی نماز پڑھی. العریش مسجد ہے، العریش، اور یہ وہ مسجد ہے کہ اس مسجد میں اس مسجد کی جگہ پہ میرے آقا کا خیمہ لگا تھا. کیا لگا تھا؟ خیمہ لگا تھا. وہ اس مسجد کا نام ہے العریش. تو میں جب اس مسجد میں زور کی نماز پڑھی تو میری کفیت بدل گئی. میں نے کہا یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں میدان بدر میں میرے آقا نے خیمہ لگایا ہوا تھا. اور جب 313 صحابہ کرام، سواریاں کم تھیں، سامان کم تھا، پوری دنیا کی ہر طاقت و مقابلے میں تھی، ادھر تعداد بھی تھوڑی تھی، ساز و سامان بھی تھوڑا تھا، سواریاں بھی تھوڑی تھیں، اسلحہ بھی تھوڑا تھا، ساری طاقت تو مقابلے والوں کے جو مد مقابلوں کے پاس تھی. لیکن خدا کی قسم جب رب کا کرم ہوتا ہے نا، جب بندے کے دلوں میں اخلاص پیدا ہوتا ہے، اخلاص کیا؟ اخلاص، جذبہ، فکر پیدا ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اپنی غیبی خزانوں میں اس کی مدد کرتا ہے. پھر لاکھوں کے اوپر سینکڑوں غالب آ جاتے ہیں. کیا؟ لاکھوں پر سینکڑوں غالب آ جاتے ہیں. تھوڑے ہوتے ہیں لیکن رب ان کی ایسی مدد کرتا ہے، رب ایسی مدد کرتا ہے کہ وہ لاکھوں کے مقابلے میں بھی وہ بھاری نظر آتے ہیں. کیا؟ لاکھوں کے مقابلے میں بھاری نظر آتے ہیں. تو حضور نبی کریم علیہ السلام یعنی وہ جگہ خیمہ لگایا تو اب دیکھو کتنے کلومیٹر بنتا ہے، کافی سفر بنتا ہے مدینہ المنورہ سے نا میدان بدر. تو سواریاں کم تھیں، باری باری سوار ہوتے تو تھکاوٹ تھی. صبح میدان کارساز میں اترنا بھی تھا. تو صحابہ کرام کو میرے آقا نے فرمایا کہ اب تم آرام کرو. کیا کرو؟ تم سارے آرام کرو. اور میں نے روایت میں پڑھا ہے
کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے باقیوں کو سارے صحابہ کو فرمایا کہ تم آرام کرو، اور نبی علیہ السلام تم ساری کتابیں اٹھا کے دیکھ لو، جتنی سیرت کی کتابیں ہیں، ہر سیرت نگار نے اور ہر محدث نے، ہر مفسر نے، ہر اہل علم نے یہ بات لکھی ہے، یا آقا علیہ السلام نے سب کو اجازت دے دی وہ آرام کر لیں، تم تھکے ہوئے ہو، پھر تم نے صبح بہت بڑے مارکے میں تم نے شریک ہونا ہے، تم سب آرام کرو۔ لیکن روایات میں آتا ہے میرے آقا علیہ السلام ساری رات سوئے نہیں، اور اس علیش اس حجرے میں، اس خیمے میں ساری رات مناجات میں رہے، التجاعات میں رہے، رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہے، اور ساری رات آقا علیہ السلام ایک ہی چیز مانگتے رہے کہ باری تعالیٰ میری تھوڑی سی کمائی ہے، سب اس کی مدد کرنا۔ ساری رات کہ میرے آقا کو تھکاوٹ نہ تھی۔ لیکن ہمیشہ دوستو یاد رکھیں، ہم تو کچھ بھی نہیں نہ کرتے، ہمیں تو اپنے آقا کی اداؤں سے محبت بھی نہ رہی، پیار بھی نہ رہا، آقا علیہ السلام کی سنتوں کے ساتھ محبت نہ رہی، ہم تو وہ کام کرتے ہیں جو سنت کے خلاف ہو۔ لیکن خدا کی قسم آقا علیہ السلام غار میں گئے ہیں، غزوہ میں گئے ہیں، رب کی بارگاہ میں اودنا کے غوش میں گئے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے پوری زندگی ایک ہی چیز مانگی ہے کہ باری تعالیٰ میری امت کی بخشش فرما دے۔ میرے آقا نے اپنی امت کی بخشش کی دعا کی ہے، رب کی بارگاہ میں ایک ہی التجا کی ہے کہ باری تعالیٰ میری امت پہ راضی ہو جائے، میری امت پہ۔ یار مجھے یہ بتاؤ اس سے بڑی امت کے ساتھ کیا محبت ہو سکتی ہے کہ ادھر ماں کے بطن سے خروج ہوا اور پیدا ہوئے، اور پیدا ہوتے ہی آپ کی پیشانی رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے، پیدا ہوتے اور سجدے میں ایک ہی دعا مانگی، رب حب لی میری امت، اے باری تعالیٰ میری امت کی بخشش فرما دے، میری امت کی بخشش فرما دے۔ یار وہ نبی، وہ رب کا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری خاطر کوئی لمحہ، کوئی گھڑی، کوئی ایسا یعنی ایسی ساتھ، کوئی ایسی جگہ میرا آقا نے چھوڑی نہیں ہے جہاں آپ نے یہ دعا نہ کی ہو کہ باری تعالیٰ میری امت کی بخشش فرما۔ تو یار ہمیں بھی تو چاہیے کہ ہم اپنے آقا کی اداؤں کے ساتھ محبت کی، اور ہم آقا کی ہر ادا کی مخالفت کر رہے ہیں۔ تو پھر یاد رکھیں قبر میں پہلی ملاقات بھی نبی پاک سے ہونی، تو کس منہ سے جائیں گے؟ کیا منہ دکھائیں گے آقا علیہ السلام کہ آج ہم دنیا میں رہ کر نبی کی اداؤں کی مخالفت کریں اور ہم اپنی مرضی سے کام کریں؟ نہیں محترم، کامیابی اس میں نہیں ہے۔ امت مسلمہ کی کامیابی، کامرانی، عروج، بلندی، عزت، وقار، امت مسلمہ کا غلبہ، ٹیکا، دبدبہ، فتح، جو یہ چاہتا ہے سب کچھ ملے گا، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی اداؤں کے مطابق زندگی بسر کرنا ہو۔ بس لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اب 313 میرے آقا صاحب کے غلام، صحابہ، آپ کے شاگرد، تربیت یافتہ میرے آقا کی محمدی یونیورسٹی کے طلباء میدان بدر میں کارسات میں اترے، پھر پرواہ نہیں کی کس چیز کی، پوری دنیا کی طاقت غیر کے پاس تھی۔ ادھر میں نے ابھی بات کی ہے، سواریاں بھی کم ہیں، ساز و سامان بھی کم ہے، سارا کچھ کم ہے ظاہری طور پر، لیکن ان کے دل میں اللہ کی محبت تھی، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی، فکر تھا، خوف تھا، ڈر تھا، ان کے دل میں ایک طرف تھی، اشتیاق تھا، ان کے دل میں ایک ہی خواہش تھی کہ ہمارا رب ہمارے پر راضی ہو جائے، ہم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کامیاب ہو جائے، ایک ہی منشا تھی، ایک ہی تمنا تھی ان کی۔ پھر وہ اترے، پھر میدان بدر میں آپ نے تفصیل سنی ہوگی، میں ایک دو باتیں کرنی ہیں اصول برکت کے لیے۔ یہ آیت نمبر 123 ہے اور یہ سورۃ آل عمران ہے، پارہ نمبر 4 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کا ذکر کیا ہے، وَلَقَدْ، البتہ تاکہ نصرکم اللہ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی، کہاں؟ ببدر، بدر میں۔ کس میں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بدر میں میں نے تمہاری مدد فرمائی ہے، بدر میں میں نے تمہاری مدد فرمائی ہے۔ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، جبکہ تمہاری میدان بدر میں کفیت یہ تھی کہ تمہارے پاس ساز و سامان کم تھا، اسلحہ کم تھا، سواریاں
کم تھی، تعداد کم تھی. وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے اس لمحہ یا اس گھڑی یا اس وقت میدان بدر میں تمہاری مدد کی ہے کہ تمہاری کیفیت کیا تھی؟ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم ہر طرح سے کمزور تھے. کیا تھے؟ کمزور تھے. اور میں نے تمہاری مدد کیوں کی ہے میدان بدر میں؟ کس لیے کی ہے؟ اب یہ جملہ بڑا قابل توجہ ہے. قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، اور پارہ نمبر 4 آیت نمبر 123 سورت آل عمران. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو میدان بدر میں جب تم بے سر و سامان تھے، میں نے تمہاری مدد کی ہے نا، تو کیوں کی ہے؟ کس لیے کی ہے؟ قربان جائیں. اللہ تعالیٰ فرمایا فاتقوا اللہ، فاتقوا اللہ، تم نے ہمیشہ اگر ڈرنا ہے تو فقط خالق کائنات سے ڈرنا ہے. تمہارے دامن میں، تمہارے کشکول میں، تمہاری جھولی میں، تمہارے من میں کسی کا خوف نہ ہو، کسی کا ڈر نہ ہو. واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین. رب کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر تمہارے دامن میں میرا ہی ڈر ہوگا تو پھر ایک بات سن لیں، واعلموا، یقین کرو، جان لو، ان اللہ، بے شک، مع المتقین، ڈرنے والا متقی ہوتا ہے، ڈرنے والے متقین ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب تمہارے دامن میں میرا ہی ڈر ہوگا، میرا فکر ہوگا، میری محبت ہوگی، میرا پیار ہوگا، تو پھر سنو، یقین کرو، وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، تم متقین ہو، ادھر بھی میں تمہارا ساتھی ہوں، ادھر بھی تمہارا ساتھی ہوں. اور میدان بدر میں اللہ تعالیٰ کیوں مدد کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمانے اس لیے مدد کی ہے کہ ایک تو تم تھوڑے تھے، ہر لحاظ سے تھوڑے تھے، لیکن تمہارے دلوں میں کہ ایمان تھا، تمہارے دلوں میں میرے اور میرے محبوب کی محبت تھی، ایک دین اسلام کی سربلندی کا ایک فکر تھا، دین اسلام کی سربلندی کے لیے تمہاری ایک محنت تھی، تمہاری ایک محبت تھی، تمہاری کاوش تھی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فاتقوا اللہ، میں نے تمہاری اس لیے مدد کی ہے کہ تمہارے دامن میں میرا ہی ڈر رہے. اور اگلی بات بڑی سننے والی ہے، فرمایا لعلکم تشکرون. یہ میدان بدر کا ذکر ہو رہا ہے نا، لیکن یہ قرآن ہے اور اس کا عمل قیامت تک جاری رہے گا، اس کا قانون قیامت تک جاری رہے گا. یہاں سے سبق، درس، تعلیم، اور ہمیں کیا ملی، سبق کیا ملا یہاں سے؟ بڑا قابل توجہ سبق ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میدان بدر میں وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، جب تم بے سر و سامان تھے، تمہارے ہاں ہر طرح سے تم کمزور تھے، تو میں نے تمہاری مدد کی اس لیے کہ تم مجھ سے ڈرو، تمہارے دامن میں میرا ہی ڈر رہے. اور اگلی بات جو اللہ نے بڑی پیاری فرمائی، فرمایا لعلکم تشکرون، اگر ایسا معاملہ ہو جائے تو پھر ساری زندگی ایک ہی کام کرنا ہے، بار بار وہ کیا؟ تم نے میرا شکر ادا کرنا ہے. اب یہ فقط میدان بدر کے لیے بات نہیں ہے، یہ آج ہمارے لیے کہ سبق ہے، درس ہے. رب نے ہمیں بڑا کچھ دیا ہے، اور رب نے ہمیں بڑا نوازا ہے، رب نے ہمیں بڑا کچھ دیا ہے. اب آئیے ایک بات میں اور کرتا جاؤں، بڑی قابل توجہ بات ہے. یہ آیت نمبر 97 ہے، آیت نمبر 97. اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. یہ اصل میں ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اس قرآن کے قریب نہیں آ رہے، اس قرآن سے وابستہ نہیں ہو رہے، لگ نہیں رہے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھ لیں، میں برملا یہ کہتا رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں اور کہتا رہوں گا، بتاتا رہوں گا کہ تیرے اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو قرآن سے جڑ جائے گا، پڑھنے کی صورت میں، تلاوت کی صورت میں، سمجھنے کی صورت میں، عمل پیرا ہونے کی صورت میں، اس کی اشاعت کرنے کی صورت میں، اس کی تعلیم کو عام کرنے کی صورت میں، جو لگا رہے گا، لگ جائے گا، جڑ جائے گا اس کام میں، میرا آقا علیہ السلام نے گارنٹی اور ضمانت دی ہے کہ جہاں کوئی بھی نہیں ہوگا وہاں رب کا قرآن ہوگا. جہاں کوئی بھی نہیں ہوگا، تو تنہا ہوگا، اکیلا ہوگا، تو وہاں قرآن مجید تیرا ساتھی ہوگا. کیا ہوگا؟ یار مجھے یہ بتاؤ، اس سے بڑی بھی کوئی نعمت ہے جو زبان نبوت نے ہمیں گارنٹی اور ضمانت دے دی ہے؟ لیکن اے امت مسلمہ تمہیں کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایمان لانا اور رب سے ڈرنا، ایمان اور رب سے
ڈرنا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر یہ دو نعمتیں تیرے دامن میں آ جائیں تو میں پتہ اس پر انعام کیا دیتا ہوں. سننا توجہ سے, ایمان اور نمبر 2 آپ نے بولنا, میں تو آپ کو بتا دیا ہے, آمنو واتقو, ایمان اور تقوی, ایمان اور ڈر, ایمان اور پرہیزگاری, ایمان اور عمل, ایمان اور عمل. اگر بندہ کہے جی فقط ایمان ہے تو رب نے کیا فرمایا, وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ, عملی زندگی تو رب کو پسند ہے نا. میدان بدر میں بدری صحابہ نے کچھ کر کے دکھایا ہے. اور میں جب وہ میدان بدر سے وہ قبرستان سے باہر نکلا, پہلے تو میں وہ جہاں 14 صحابہ کرام جو شہداء کی ایک ہی قبر بنی ہوئی ہے اس کے اوپر کھڑے تھے, خدا کی قسم ایک عجیب کیفیت تھی. میں سوچ رہا ہوں کہاں لاہور, کہاں چنگی مرصدو, کہاں میدان بدر سنتے تھے, پڑھتے تھے, بیان کرتے تھے, اور آج میں ان 14 صحابہ کرام جو میدان بدر میں تن من دن ہماری خاطر قربان کر کے یہاں لیٹے ہوئے ہیں, آج میں ان کی بارگاہ میں حاضری دے رہا ہوں. خدا کی قسم 2-3 مرتبہ حاضری ہوئی, جب بھی بلکہ جاتے ہیں دل کرتا ہے کہ وہاں حاضری دوں. اور جب میں میدان بدر اب تو بہت بڑا شہر بن گیا نا, اب تو بہت وسیع شہر بن گیا ہے اور بڑا خوبصورت شہر ہے. اور مسجد الحریش جہاں سکارہ کا خیمہ لگا تھا نا, وہاں بڑی خوبصورت مسجد ہے, اور مسجد کا امام و خطیب بھی سید ہے. کون ہے؟ سید ہے. میں بہرحال بات کر رہا تھا کہ وہاں حاضری دے کے جب باہر نکلا تو اس مین گیٹ کے سامنے ایک ستون بنا ہوا ہے, چوک ہے اور ستون ہے, اس کے اوپر بدری صحابہ جو شہید ہوئے تھے ان کے نام لکھے ہوئے ہیں. اور میں دل کی بات بتا رہا ہوں کہ جب میں پہلی حاضری دی نا, تو جب میں ناموں پہ نظر دوڑائی نا تو میری آنکھیں بند ہو گئی. حقیقت میں اپنی دل کی بات بتا رہا ہوں. میں نے کہا یار تیری نظر اس کے قابل نہیں ہے کہ ان عظیم ہستیوں کے تو نام بڑی, تیری نظر تو پلیت اور ناپاک ہے. کیا تم وہ کر رہے ہو جو ان عظیم ہستیوں نے کیا؟ ہم تو اذان سن کے مسجد میں ہمارا آنا مشکل ہو گیا, ہمارے تو سال کے بعد صلاۃ و تراویح پڑھنی مشکل ہو گئی. قبروں کے ٹب پر گپے لگ رہی, گھروں کے اندر دکانوں پر گپے لگ رہی. خدا کی قسم آدم علیہ السلام کی مٹی کے اندر ابھی تو پانی بھی داخل نہیں ہوا, جو جب تیرے اور میرے یار یقین نہیں رہا, یار ہمارا یقین اتنا کمزور ہو گیا, اس لیے تو برکت نہیں رہی. 24 گھنٹے کاروبار ہو رہا ہے, فیکٹریاں کارخانے چل رہے ہیں, ٹائم لگ رہا ہے, پھر بھی تیرے گھر کی پوری نہیں ہوتی, ہونی بھی نہیں. ایسے کرتے کرتے مر جاؤ گے, قبر میں چلے جاؤ گے, پوری پھر بھی نہیں ہوئی. جب ہمیں شریعت نے کہا ہے کہ میں نے دن کام کے لیے بنایا اور رات آرام کرنے کے لیے بنائی ہے, تو کب 24 گھنٹے لگا ہوا ہے؟ تو 24 گھنٹے کام میں لگا ہوا ہے, تیری پوری نہیں ہونی. تیرے پاس 200 فیکٹری بھی آ جائے تجھے پھر بھی سکون نہیں ملنا. اور اگر خدا کی قسم تو قرآن سے وابستہ ہو جا, دین اسلام سے وابستہ ہو جا, میرے آقا کی زندگی سے وابستہ ہو جا, رمضان مبارک سے وابستہ ہو جا. خدا کی قسم میرے آقا کی اداؤں سے محبت کر, پھر خدا کی قسم لسی کے اندر تھوڑی سی مرچیں گھول, پھر کھانا کھا. جو سرور اس میں ہے وہ بڑے بڑے خانوں کے اندر بھی لطف نہیں ہے, نہیں لطف. وہ تو ٹیکے لگوائیں گے, وہ گولیاں دے رہے پھاک کے وہ آرام کرتی ہیں. تو اللہ کا شکر ادا کر. ابھی تک تو مٹی میں پانی ڈالا گیا, پانی ابھی تک آدم علیہ السلام کی مٹی میں پانی. یار میں کیا آپ کو بتاؤں, میں سنا رہا ہوں, تم سن رہے ہو. کتنے خطیب اعلیٰ تو اعلیٰ پڑے ہوئے مساجد کے اندر. بندے کہتے ہیں فلاں خطیب کو تقریر کرتا ہے, کمال کر دیتا ہے جی. دیوبندیوں میں بھی ایسی تعریفیں ہو رہی ہیں, اہل حدیثوں میں بھی ہو رہی ہیں, شیعوں میں بھی ہو رہی ہیں, سنیوں میں ہو رہی ہیں, اور اپنے بڑے خطیبوں کی تعریفیں کرتے ہیں. بس تعریفوں تک ہی رہ گئے, بس مولویوں کے اندازوں تک رہ گئے. چھوڑ ان اندازوں کو یار, اپنی زندگی بعمل بنا, عملی زندگی کے میدان میں اتر. تو نے قبر میں جانا ہے, دو چادر میں لپٹ کر تو نے رب کے دربار میں جانا ہے, اور رب کا بھی چیلنج ہے, میرے بندے آج تو میرے نہیں نہ مان رہا, ایک بات کا مجھے ضرور جواب دے, اور میں لینا چاہتا ہوں کہ تو نے مرنے کے بعد آنا کس کے پاس ہے. اگر تو مرنے کے بعد میرے پاس آنا ہے تو پھر کہاں جائے گا, وہاں سے بھاگ کر کہاں جائے گا. خدا کی قسم 14 صحابہ کرام کے نام, اور میں وہاں کھڑا رہا,
پتہ نہیں کتنی دیر کھڑا رہا، بس ایک ہی جملہ تھا، قربان جاؤں صحابہ، مر تو ہم نے بھی جانا ہے، اور آپ کے ساتھ جو ساتھی تھے 313 14 شہیدوں کے، باقی کتنے رہ گئے؟ 299 رہ گئے، ٹھیک ہے جی، ایک کم 300، ایک کم اتنے رہ گئے، وہ صحابہ رہے، بولے وہ صحابہ ابھی ہیں، وہ بھی چلے گئے، تابعین چلے گئے، تب تابعین چلے گئے، 14 صدیاں بھی بیت گئی نا، ہم نے بھی چلے جانا ہے، لیکن میں کہہ رہا تھا اے 14 صحابہ چلے تو باقی نے بھی جانا، چلے گئے، ہم نے بھی چلے جانا ہے، پر میں تمہارے لیے تمہاری بارگاہ میں کیا نذرانہ پیش کر سکتا ہوں کہ تم نگاہ مصطفیٰ میں رب کی بارگاہ میں دین اسلام کے لیے شہید ہوئے ہیں، میرے آقا کی نگاہ میں شہید ہوئے ہیں، اور میرے آقا صاحب کے سامنے تم اس قبر میں اترے ہو، تمہیں اتارا گیا ہے، تم کتنے خوش نصیب ہو۔ اور غزوہ احد میں یہی معاملہ ہوا تھا، غزوہ احد میں یہی معاملہ ہوا تھا کہ جب افواہ پھیلی، کیا افواہ پھیلی کہ نبی علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا ہے، تو صحابہ کرام کے 2 گروہ ہو گئے، بڑا جملہ سننے والا ہے، کتنے ہو گئے؟ 2 گروہ ہو گئے، کتنے گروہ؟ 2۔ ایک نے کہا اگر آقا نہیں رہے تو ہم نے رہ کر کیا کرنا ہے، پھر وہ میدان میں اترے، کہنے کہ نہیں یار شہید ہو جاؤ، جن کے چہرے کو تکتے تھے وہ نہیں رہے تو ہم نے کیا رہنا ہے۔ اور ایک گروہ نے کہا اب یہاں فتویٰ لگنا چاہیے نا، یہاں فتویٰ لگنا چاہیے، باقیوں نے کہا کہ جس کی خاطر لڑ رہے تھے وہ نہیں رہتا، اب لڑ کے کیا کرنا ہے۔ دونوں کی محبت تھی، دونوں کے مواقف درست ہیں، یہ نہ کہو کہ وہ غلط ہے وہ غلط نہیں، دونوں کے مواقف درست ہیں، دونوں کے محبت پر مبنی ہے، کس پر؟ محبت پر مبنی ہے۔ سنیے محترم، ٹائم ہو چکا ہے، میں کچھ کر بھی نہیں سکا، بس حاضری لگوانی تھی میدان بدر کے لیے، میں تو کچھ تقریر نہ بھی کرتا نا تو یہی کہتا جاتا آج 17 رمضان شریف ہے جی، میدان بدر کے صحابہ نے بڑی قربانی دی ہے، ان کی بڑی فضیلت ہے، بڑا مقام ہے، اگر میں پوری تقریر میں یہی کہتا جاتا نا تو ان کی یاد منا لی جانی تھی، اصول برکت کے لیے تمہاری اور میری حاضری لگ جانی تھی، الحمدللہ ہماری بخشش کا ذریعہ بن جانا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، بس آخری جملے ہیں پھر آپ سے اجازت ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر ایمان میں بھی تو پختہ ہو، ڈر میں تقوی میں بھی پختہ ہو جائے، پھر پتہ میں کیا کرتا ہوں، مولا کیا فرما لفتحنا، پھر میں کھول دیتا ہوں، پھر میں اے امت مسلمہ یہ تیرے لیے قرآن ہے۔ ہاں جی قاری صاحب کہہ رہے ہیں مارکس کو آگے نماز زندگی کے لیے کا بیان تھوڑا جاتا ہے۔ ہاں جی، نماز وقت مارکس اتارنا ہے، جب نماز کا وقت آئے تو پھر مارکس کو اتار لیں، کیونکہ ہم شریعت میں ویسے تو دیکھو نا جو ایک نظام چل رہا ہے، دیکھو نا اگر کوئی بندے کی مجبوری ہے تو مجبوری پہ تو اجازت ہے، مجبوری پہ تو اجازت ہے، مثلا یاد رہے گا نا، لیکن ویسے اگر ہم یہ جگہ چھپاتے ہیں تو نماز مکروہ ہوتی ہے۔ مثلا دیکھیں یہ ہم سردیوں میں اکثر اوپر چادر لیتے ہیں، کیا لیتے ہیں؟ یہ چادر لیتے ہیں، تو کئی لوگ اس طرح نماز پڑھتے ہیں، ایسا کئی لوگ اس طرح نماز ہو جائے گی لیکن مکروہ ہو جائے گی، مکمل چہرے کا ایسے کرنا، اور پھر پیشانی، اگر پیشانی اوپر پگڑی آ گئی، ٹوپی آ گئی، رومال آ گیا، ایسے سجدہ کیا تو نماز ویسے نہیں ہونی، نماز باطل ہو جائے گی۔ نماز کو توڑنے والی 28 چیزیں ہیں، جس میں پیشانی کا چھپ جانا نماز ہونی نہیں ہے، پیشانی کا ننگا کر کے پھر سجدہ کرنا پھر نماز ہوگی، ٹھیک ہے نا جی، یاد رہے گا نا۔ تو بہرحال میں وہ ایک قرآن کی بات کر رہا تھا تو میں پھر کافی آگے چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم ایمان اور تقوی میں پختہ ہو گئے تو میں پتہ تمہیں کیا انعام دوں گا، فرمایا کیا، عرض کیا مولا کیا، فرمایا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، پھر تمہیں مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، زمینوں کے آسمان کے برکت کے دروازے کھول دوں گا۔ اس کی تشریح پھر میں کبھی کروں گا انشاءاللہ، بس ایک میں حدیثہ کو کوٹ، کیونکہ ٹائم ہو چکا کافی پر جا گیا، ایک حدیث کوٹ کرنا چاہتا ہوں، بڑی خوبصورت ہے، لایا تو بڑا کچھ تھا لیکن بڑا کچھ کر نہ سکا۔ حضرت علی اس کے راوی ہیں، حضرت علی اس کے راوی نے یہ میدان بدر کے صحابہ کی فضیلت میں ایک میں اصول برکت کے لیے آپ کو حدیث سنا رہا ہوں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لأہل بدر فلعل اللہ تعالی الى اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنہ او فقد غفرت لكم۔ مختصر بڑی ایک طویل حدیث ہے جو حضرت علی سے راوی ہے رضی اللہ تعالیٰ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ نے نظر ڈالی میدان بدر کے صحابہ پر. یہ جملہ بڑا سننے والا ہے. میدان بدر کے بدری صحابہ پر کس نظر ڈالی؟ بولو. اللہ تعالیٰ نے جب نظر ڈالی نا الی اہل بدر، قربان جائیں، فقال، فرمایا کیا؟ اعملوا ما شئتم، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آج کے بعد بدری صحابہ جو جی چاہیں کریں. اعملوا ما شئتم، آج کے بعد یہ موت تک کچھ بھی نہ کریں، سب کو چھوڑ کے بیٹھ جائیں، پر ان کی میدان بدر کی قربانی مجھے اتنی پسند آ گئی ہے. اعملوا ما شئتم، جو جی چاہے کریں، فقد واجبت لکم الجنہ، میں نے جنت ان پر واجب کر دی. یہ جنتی ہیں میدان بدر کے. اور فرمایا او فقد غفرت لکم، میں نے ان کو بخشش کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے. اس لیے محترم انشاءاللہ دربار عالی یوسف آباد کی جامعہ مسجد میں صلاۃ التراوی کے بعد بھی میں نے میاں صاحب کو کہہ دیا ہے کہ آپ نے صلاۃ التراوی کے بعد تھوڑی دیر کے لیے میدان بدر کے صحابہ کرام کی یاد میں بیٹھنا ہے. اور آپ نے بھی کوشش کرنے کا اگر یہاں نہ بیٹھ سکیں تو جہاں بھی صلاۃ التراوی پڑھے گھر میں آ کر نا گھر والوں کو 5 منٹ کے لیے بس آپ نے جب سارے کٹھے ہو جاؤ جی، کٹھے بیٹھ کے صرف اتنا کہنا جی میدان بدر کے صحابہ کمال تھے، اعلیٰ تھے، عظیم تھے، بڑے کمال تھے. بس 2-4 باتیں کرنی ہیں، اس کے بعد انشاء دعا کرنی ہے. یوں سمجھو کہ تم نے میدان بدر کے صحابہ کی یاد منا لی. اس لیے محترم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے. اللہ تعالیٰ میاں صاحب انشاءاللہ میں نے عرض کر دیا ہے کہ ویسے ماشاءاللہ دربار عالی یوسف آباد کی جامع مسجد میں مختلف جو پروگرام آتے جا رہے ہیں نا وہ الحمدللہ کرتے آ رہے ہیں. لیکن میدان اس بدر کے لیے تو میں نے خود عرض کی ہے کہ میدان بدر کے صحابہ پر رب راضی ہے، بہت راضی ہے. ان کی یاد منانا یوں سمجھو کہ رب کی رضا کو حاصل کرنے کا